پہلے پہل انسان صرف زمین پر رہتا تھا، لیکن پھر زمین سے اٹھا اور مشینوں پر بیٹھتا ہوا زمین سے کافی دور جا نکلا۔ انسان کے دور جاتا ہی اس کو احساس ہوا کہ یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے، اور اگر یہ زمین اتنی چھوٹی ہے تو اس زمین پہ ہونے والی ہر بات بھی چھوٹی ہی ہے۔ اس زمین پہ خدا پر اعتبار اور ایمان اور خدا کو ماننے والے لوگ، یعنی جنہیں ہم بلیورز کہتے ہیں، اس زمین سے باہر جانے والوں کو احساس ہوا کہ یہ بلیف بھی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ لوگ اس زمین پر رہ کر خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ ہمارا علم جو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک وقت میں اتنا ضرور بڑھ جائے گا کہ ہم کائنات کو خود سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے۔ لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ کائنات تو پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہنے لگے کہ پوری کائنات کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ بھروسہ ان کا پھر بھی قائم رہا کہ یہ زمین بہت چھوٹی ہے، زمین پر رہنے والے انسان اور انسانوں کے عقائد اور بیلیف سسٹم بھی بہت چھوٹا ہے۔ سائنسدانوں کے ہاں کائنات کی ساری توجیہ ڈیٹا کی شکل میں ہے، امپیریکل ایویڈنس کی شکل میں ہے۔ انسانوں نے خدا کے وجود پر یہی ڈیٹا مانگنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ خدا کو بھی اگر ڈیٹے میں تم ثابت کر سکو، ایویڈنس امپیریکل دے سکو، تو تبھی ہم خدا کے وجود کو مانیں گے، ورنہ بھلا خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری طرف عرب ہا لوگ جو اس زمین پر رہتے ہیں اور خدا کو مانتے ہیں، ان کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا گیا کہ کوئی ڈیٹا خدا کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا جو سائنٹیفک ہو اور میتھمیٹیکل ہو۔ خدا کو نمبرز میں قید نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک بیلیف ہے، اسے یا تو مانا جاتا ہے یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ گو کہ عرب ہا انسان جو اس زمین پہ خدا کے تصور سے آشنا ہے اور خدا کو مانتے ہیں، اس کو بطور ایویڈنس ماننے کے لیے سائنسدانوں، ایگنوسٹکس اور ایتھیسٹ کو ہمیشہ تعامل رہا اور وہ ہچکچاتے رہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہی کہنا تھا کہ خدا کے تصور کو جب تک آپ کسی میتھمیٹیکل تھیرم یا ایویڈنس یا امپیریکل ڈیٹا کی بنیاد پہ یا امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر ثابت نہیں کر دیتے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ خدا پر یقین رکھنے والے لوگ سائنسدانوں سے ہمیشہ یہ پوچھتے رہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی تھیوری بناتے ہیں یا کسی سائنٹیفک فیکٹ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اس میں آپ بھی تو کانسٹنٹس کا سہارا لیتے ہیں، چاہے وہ لائٹ کانسٹنٹ ہو یا وہ گریویٹی ہو، ایووگادرو ہو، پلانک کانسٹنٹ ہو یا کوئی اور کانسٹنٹ، چاہے وہ الیکٹران میس کے حوالے سے ہو یا کسی ایلیمنٹری چارج کے حوالے سے۔ یہ کانسٹنٹس مانے بغیر بھلا سائنس کی بات آگے کہاں چلتی ہے؟ اگر یہ تمام کانسٹنٹ سائنس کی مجبوری ہے تو وہ مجبور سائنس جو ان کانسٹنٹس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتی، تو بھلا اسی ڈیٹا کے اندر ہم خدا کو مقید کر کے آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ جہاں آپ کے لیے ان کانسٹنٹس کو ماننا مجبوری ہے، وہاں ہماری مجبوری بھی یہ ہے کہ خدا ایک بیلیف ہے، خدا ایمان ہے، خدا یقین ہے، خدا کسی ڈیٹا کا آؤٹ پٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج بھی انسان کے اندر ایک ایسا تکبر اور کبر موجود ہے کہ انسان اپنے علم پہ ایسا بھروسہ رکھتا ہے کہ اس بھروسے کی چاہے بنیاد چند کانسٹنٹس ہی ہوں، لیکن وہ خدا پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتا۔ دوسری طرف بڑی غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا بنی رہے گی، خدا کا تصور اور خدا پر ایمان اور خدا پر یقین ایک بیلیف کی صورت میں ہمیشہ اس ہیومینٹی کا مستقبل رہے گا، ماضی تھا اور حال بھی ہے، اور اس کا نہ تو انکار کیا جا سکے گا اور نہ اس کا اقرار کیا جا سکے گا ثبوت کی صورت، نہ اسے پروف کیا جا سکے گا، نہ اسے ڈس پروف کیا جا سکے گا۔ یہ ایک بیلیف تھا، یہ ایک بیلیف ہے اور یہ ایک بیلیف رہے گا۔ ہیومینٹی کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ خدا کو بیلیف کے طور پہ ماننا یا بیلیف ہی کے طور پہ ریجیکٹ کرنا ہیومنز کی اور ہیومینٹی کی مجبوری رہے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انسان اپنے اختلافات بھلا کر اس بات پر عاجزی کے ساتھ ضرور غور کریں گے کہ چاہے خدا پر یقین ہو، اس کے لیے بھی انسان مجبور ہے، اور چاہے سائنس میں ایک بھی قدم کانسٹنٹس کے بغیر بڑھانے کی بات ہو، اس میں بھی انسان مجبور ہے۔ اور اگر انسان اپنی اس مجبوری کو سمجھ لے تو شاید اسے سائنس کی بھی سمجھ آ جائے اور خدا کی بھی۔